ناظرین، حقیقت جانوں کی معلومات سے بھری ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دجال سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دجال کے حلیے اور اس کے ظہور کے متعلق حقیقت سے آگاہ کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امت مسلمہ کو دجالی فتنہ سے آگاہ کیا اور ان کو دجال کے ظہور کی نشانیاں بھی واضح الفاظ میں بیان کی، کیونکہ آپ کے بعد دنیا میں کسی نبی کا ظہور نہیں ہونا تھا۔ لہٰذا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دجالی فتنے کی ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی، جس کا ذکر ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں کون سی ہوں گی جو دجال کے لشکر میں شامل ہو کر پوری دنیا میں اہل ایمان کو بہکاوے میں لا کر دجال کی خوشنودی حاصل کرتی پھریں گی، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر قتل کریں گے، اور ابھی تک دجال کے ظہور کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، یہ سب بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، دجال کا مکمل تعارف ہم اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے دجالی فتنے کے ظہور کی نشانیوں کا اور ان عورتوں کا جو دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا ہو کر جھوٹی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اور انتہائی کمزور ایمان رکھنے والے لوگ ان لوگوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے جھوٹے نبی نبوت کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس میں سے ایک قادیانی مذہب بھی ہے، اور آپ اگر اپنے ارد گرد معلومات اکٹھی کریں تو آپ کو جھوٹے نبیوں کی فیکٹریاں نظر آئیں گی جو اس گمان میں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان میں سے کچھ کی تصاویر اور نام ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آباد کاری یثرب یعنی مدینہ کی خرابی ہے۔ یثرب کی تباہی جنگ عظیم جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے اس کا ظہور ہے، اور غزوہ ہند جنگ عظیم کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہے۔ قسطنطنیہ موجودہ استنبول ہے جو ترکی کا شہر ہے، جو اسلامی خلافت سلطنت عثمانیہ کا منبع بھی رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم آج کی دنیا کے حالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے ہو بہو محرکات نظر آتے ہیں۔ جیسے 1948 میں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو آنے کی اجازت دی، اور تب سے لے کر آج تک یہودیوں نے اسرائیل کی آباد کاری شروع کر رکھی ہے اور 90% فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم مسلمانوں کے سب سے مقدس ملک سعودی عرب کو دیکھیں تو وہاں مدینہ سمیت پورے سعودیہ میں مغربی کلچر اور لبرلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں سنیما ہال اوپن کر دیے گئے ہیں، عورتوں کو ننگے سر پھرنے اور آنے جانے کی اجازت مل چکی ہے، اور جب مدینہ میں خرابی آ جائے گی تو قسطنطنیہ کو فتح حاصل ہوگی، اور پھر دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے والے یہودی ہوں گے، اور لوگ جوگ در جوگ دجالی لشکر میں شامل ہوتے جائیں گے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو لشکر دجال کی فوج میں شامل ہوگا وہ عورتوں کا لشکر ہوگا، اور ان گمراہ عورتوں کے لشکر کی بنیاد ڈل چکی ہے، اور یہ عورتوں کو گمراہ کرنے کا یہ دجالی فتنہ دن بدن عروج پر جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت عورتوں کی آزادی کی تحریکیں زور پکڑ جائیں گی، اور عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی اور ناچنے کی آزادی مانگیں گی۔ ایسی عورتوں کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جائے گی۔
آج ماڈرن تہذیب، لبرزم اور فیمنزم اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں میں آزاد خیالی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور می ٹو، میرا جسم میری مرضی، وومن پاور کے نام کی تحریک دے کر عورتوں کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، اور دجالی میڈیا اس برین واشنگ میں سب سے مین کردار ادا کر رہا ہے، اور عورتوں میں ایسی سوچ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ عورتیں حجاب کو بوسیدہ اور پرانی سوچ تصور کرنے لگی ہیں، یعنی ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ مذہب اور حجاب ان کی ترقی اور پاور میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس فتنے اور سوچ کی حامی عورتیں جوگ در جوگ دجالی سوچ کو اپنا کر اس کے لشکر میں شامل ہوں گی، اور دجال ان کی آزادی کے نام پر ان کے ایمان کو تالے لگا دے گا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی قیمتی چیز کو ہی چھپا کر اور ڈھانپ کر رکھتا ہے، اور چیز قیمتی نہ ہو، وہ سڑک پر بھی پڑی رہے تو وہ کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کی حیا اور حجاب ہے، اور اسی طاقت کو دجالی فتنہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بہکاوے میں آ کر عورتیں حقوق کے نام پر سڑکوں پر نکل آتی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی کی تحریک ان کو آزادی دلانے کا سرٹیفکیٹ لگنے لگتی ہے۔ حقیقت میں اسلام ہی نے عورت کو حجاب دے کر اس کو حقیقی عزت کا مقام دیا۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق کم کر کے اس پر جبر کر دیا گیا ہے۔ حقیقت میں اسلام نے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کو الگ الگ قرار دیا ہے۔ عورت کی ذمہ داریوں میں گھر کے معاملات کو سنبھالنا اور اولاد کو پیدا کر کے ان کی صحیح پرورش کرنا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی اچھی پرورش پوری نسل کی اچھی پرورش کہلاتی ہے، کیونکہ عورت نے ہی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کو نبھانا ہوتا ہے، اور مرد کا کام ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ان کی کفالت کرنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے۔ مرد اور عورت مل کر ایک مکمل گھر بناتے ہیں، لیکن جب عورتیں گھر سے نکل کر مردوں کے برابر کام کریں گی تو فیملی سسٹم میں بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ عورتیں کیریئر میں پیسہ بھی کما لیتی ہیں، لیکن جب بات بچہ پیدا کرنے اور اس کی ذمہ داری لینے کی آتی ہے تو دونوں میاں بیوی کے درمیان بچے کی پیدائش میں تاخیر کرنے کا سمجھوتہ ہو جاتا ہے، اور دونوں میاں بیوی کئی سال تک بچے کی پیدائش پر غور نہیں کرتے۔ اور مغرب میں تو زیادہ تر لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو ترجیح دیتے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پر اپنے خاوند کا سپرم آرٹیفیشل طریقے سے کسی غریب عورت کے ایگ میں ٹرانسفر کر دیا جائے اور بچہ حاصل کر لیا جائے، اور بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت کو ایک اچھی رقم اس کے عوض دے دی جاتی ہے، اور ایسا عمل بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ وہی دور ہے کہ جب پیسوں کے عوض مجبور عورتوں کو غلامی کسی کیفیت میں رکھ کر ایگریمنٹ کر کے بچے پیدا کروائے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب میں اب لبرزم اور ترقی کو بنیاد بنا کر عورتوں کی آزادی کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ سنیما ہال اوپن ہو چکے ہیں، سعودی عربیہ میں میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں، اور خواتین بغیر کسی حجاب کی بندش کے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر مالز میں فیشن کرتی اور گھومتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہی وہ خرابی ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا تھا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا حقیقی زندگی کے قریب بنایا گیا روبوٹ صوفیا، اس کو سعودی عرب نے ہی شہریت دی ہے، حالانکہ سعودی عرب کسی غیر عرب کو شہریت نہیں دیتا۔ یہ سب دجالی فتنے کی کڑیاں ہیں، جس میں اب مسلمانوں کا سب سے مقدس ملک سعودی عربیہ بھی آ چکا ہے۔ حقیقت میں دجالی فتنہ اسی چیز کا نام ہے کہ اس تبلیغ اور کام کی نفی کر دی جائے جس کو اللہ اور اس کے بھیجے گئے رسول ہزاروں سال سے اپنی اپنی امت کو تلقین کرتے آئے ہیں۔
ماڈرن کلچر میں یہ بات سننے کو بہت اچھی لگتی ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اور اگر کوئی شخص دین سے ثابت کر کے اس بات کو چیلنج کرتا ہے تو اس پر ایکسٹریمسٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اور عورتوں کی آزادی اور برابری کی تحریک سے متاثر ہو کر پاکستان میں بھی خواتین اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر اپنا مقام اور عزت جو ان کو اسلام نے دی ہے وہ کھو رہی ہیں، جس سے فیملی سسٹم میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور مرد اور عورت کے درمیان طلاق عام بات ہو چکی ہے، اور یہی اس دجالی فتنے کا مقصد ہے، کیونکہ طلاق کروانا شیطان کی نظر میں سب سے بڑا اور اچھا کام ہے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں انتہائی کم رہ جائے گی، اتنی کم کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں، اور یہی عورتیں آگے جا کر دجالی فتنے کا شکار ہو کر دجال کی طاقت بن جائیں گی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ دجال کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔ تو دوستو، دجال دنیا میں 40 دن حکومت کرے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، جو ایک دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جامعہ اموی کی چھت پر فرشتوں کے ہمراہ نازل ہوں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو جان لے گا کہ اب میری موت آ چکی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے سرپٹ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار کی مدد سے لد کے مقام پر ایک درخت کے پاس دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس کی لاش کو ساتھ ہی ایک کنویں کی نظر کر دیں گے۔ مقام لد اسرائیل میں موجود ہے، جس کی تصاویر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔